أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطیر، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا، محشورۃ لہ اواب، جبکہ وہ جمع ہوتے تھے سب اس کے آگے بہت رجوع کرنے والے. اللہ رب العالمین جناب داؤد علیہ السلام کا ذکر یہاں پر فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، جو ان کو کتاب دی گئی اس کی تلاوت کرتے، تو ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی ساتھ ان کے جو ہے جھومتے، وہ اللہ کی تسبیحات کرتے. فرمایا اور پرندوں کو بھی ہم نے تابع کر دیا، یعنی جیسے داؤد علیہ السلام شروع کرتے اللہ کا ذکر کرنا، وہ بھی جمع ہو جاتے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے مضبوط کر دی تھی اس کی بادشاہی. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے دی تھی اسے حکمت. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن خطاب کی صلاحیت. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مضبوط سلطنت جناب داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ان کو صلاحیتوں میں سے سب سے بڑی صلاحیت انہیں فیصلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے فن عطا کیا تھا. حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، اور گفتگو میں بڑے اچھے تھے کہ جب وہ گفتگو کرتے بڑی بڑی لمبی بات کو چند لمحوں میں، چند جملوں میں سمیٹ دیا کرتے. فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی آپ کے پاس نبأ الخصم، خبر جگڑنے والوں کی. اذ تصوروا، جب وہ دیوار پھلانگ کر آ گئے، المحراب، کمرے میں. اب اللہ رب العالمین ایک فیصلے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اپنے عبادت والے کمرے میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو دو آدمی جھگڑے آپس میں، اور وہ دیوار پھلانگ کر جو ہے داؤد علیہ السلام کے کمرہ میں پہنچے. تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کے جو عبادت کے کمرے میں پہرے داری کا نظام تھا، جس وجہ سے وہ دونوں جو ہے دیوار پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے. اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم، تو وہ گھبرا گئے ان سے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہ آپ ڈریں. خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، زیادتی کی ہے ہمارے بعض نے بعض پر. فاحکم بیننا بالحق، لہذا آپ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ. ولا تشطط، اور نہ بے انصافی کیجئے. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کیجئے سیدھے راہ کی طرف. داؤد علیہ السلام کے پاس ایک تو انہوں نے دیوار پھلان دی، اور داخل ہونے کے بعد جس وقت داؤد علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ففزع منہم، اور ان سے ڈر گئے. تو فوراً وہ کہنے لگے کہ آپ ڈرے نہ، ہم ایک جھگڑے میں، ایک مسئلے میں جھگڑ پڑے ہیں، ہم میں سے بعض نے بعض پر ظلم کیا ہے، اس وجہ سے ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور ہمارے درمیان بے انصافی نہ کریں. یہ داؤد علیہ السلام کے پاس جو جھگڑنے والے انہی کی قوم میں سے تھے، اور اس کا آگے مفصل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جھگڑا کیا تھا اور داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کیا تھا. البتہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی بردباری دیکھیے کہ وہ ان کے کمرے میں اچانک داخل ہوئے. اس کے باوجود انہوں نے چاہتے تو اپنی حکومت میں اعلان کرتے یا پیغام دیتے سپاہیوں کو، ان کو پکڑ کر سزا دے دی جاتی، لیکن انتہائی حلیم اور بردبار ان کے بات کو بھی سنا اور ان کے فیصلے کو بھی سنا. حالانکہ نبی جو ہوتا ہے وہ حق پر ہی ہوتا ہے، حق پر ہی فیصلہ کرتا ہے. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. تو داؤد علیہ السلام نے ان کے فیصلے کے بارے میں کیا سنا اور کیا کہا، اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.